سورہ الابراہیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اس کو تم پر اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف ان کے رب کے حکم سے نکالو، یعنی ذات غالب اور ستودہ صفات کے راستے کی طرف۔ اللہ ایسا ہے جس کی ملکیت ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے بڑی خرابی ہے، یعنی ان کو سخت عذاب ہوگا۔ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کاجی تلاش کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے تمام رسولوں کو انہی کے قومی زبان میں رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ ان کو احکام بیان کرے، پھر جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے دے، اور وہی سب امور پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ۔ بے شک ان امور میں عبرت ہے ہر صابر اور شاکر کے لیے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی رحمتوں کو یاد کرو جب تم کو فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اور جب تمہارے رب نے تم کو اطلاع دے دی کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور دنیا بھر کے سب آدمی مل کر ناشکری کرو گے تو اللہ بالکل بے پرواہ ستودہ صفات ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عاد، ثمود اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے اور کہا اس حکم کو جس کے ساتھ تم کو بھیجا گیا ہے تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں اس میں بہت شک ہے، جس نے تردد میں ڈالا ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ تم کو بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک معین مدت تک تم کو حیات دے۔ وہ بولے تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ جن چیزوں کو ہمارے باپ پوجتے رہے ہیں ان کو پوجنے سے ہم کو روک دو تو اچھا کوئی کھلی نشانی لاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تم ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر تم کو کوئی معجزہ دکھائیں، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم اللہ پر کیوں بھروسہ نہ کریں جب کہ اسی نے ہم کو ہمارے دین کا راستہ دکھایا ہے، اور جو تکلیف تم ہم کو دیتے ہو ان پر ہم صبر ہی کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یا تو تم ہم کو اپنی زبان سے ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ پھر ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اور ان کے بعد تم کو ہم اس زمین میں آباد کریں گے، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ اور کافر لوگ فیصلہ چاہنے لگے اور نامراد ہوئے سارے ضدی سرکش۔ اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اور گلے سے نہ اتار سکے گا، اور ہر طرف سے موت ہی موت آ رہی ہوگی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے اور عذاب سخت ہوگا۔
جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسا کہ راکھ کی آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلا دے اور اڑا لے جائے۔ جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی، یہی تو بڑی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو چھوٹے درجے کے لوگ بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم کو اللہ کے عذاب کے کسی جز سے بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں راہ بتا دیتا تو ہم تم کو بھی راہ بتا دیتے۔ اب چاہے ہم گھبرائیں یا صبر کریں تو دونوں برابر ہے، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور شیطان کہے گا جب حساب کتاب کا فیصلہ ہو چکے گا کہ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا۔ ہاں میں نے تم کو بلایا تھا تو تم نے میرا کہنا مان لیا، تو تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت نہ کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں کہ تم مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے۔ بلا شبہ ظالموں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایسی بہشت میں کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اپنے رب کے حکم سے وہ ہمیشہ وہاں ہی رہیں گے۔ وہاں ان کو سلام کیا جائے گا السلام علیکم کے لفظ سے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک کلمے کی کیسی مثال دی ہے کہ وہ مشابہ ہے پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ خوب مضبوط ہے اور شاخیں بلند ہوتی ہے آسمان کی طرف۔ وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور ناپاک کلیمے کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیے جائے، اسے ذرا بھی قرار نہیں رہتا۔ اللہ مومنوں کو دنیا کی زندگی میں صحیح اور پکی بات سے مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کا ناشکری سے بدلہ دیا ہے اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا، یعنی دوزخ میں، اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ اور وہ اللہ کے شریک بناتے رہے تاکہ ان کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ آپ کہہ دیجئے کہ چند روز فائدہ اٹھا کر آخر کار دوزخ کی طرف لوٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہ نماز پابندی سے پڑھتے رہے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہے، پر در پردہ یا ظاہر، اس دن کے آنے سے پہلے کہ اس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ کوئی دوست کام آئے گا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اس نے آسمانوں میں برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، اور اسی نے تمہارے لیے کشتی اور جہازوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ خدا کے حکم سے دریا میں چلے، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کا مسخر کیا۔ اور اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا جو ایک دستور پر برابر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا، اور دی تم کو ہر وہ چیز جو تم نے مانگی۔ اور اگر شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہ کر سکو، بلا شبہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا دے، اے میرے رب، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، سو جس نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں جہاں
کھیتی نہیں ہوتی تیرے مقدس گھر کے پاس لا بسایا ہے اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ پس آپ تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں اور میوے کھانے کو عطا فرما دیں تاکہ شکر ادا کرے۔ اے ہمارے رب، تو سب جانتا ہے، جو بات ہم دل میں رکھے وہ بھی اور جو ظاہر کر دے وہ بھی، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ بلا شبہ میرا رب میری دعا کا سننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں بھی بعض کو اٹھا جو یہ کام کرے۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، حساب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور کل مومنوں کو بخش دے۔ یہ خیال نہ کرنا کہ یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے۔ وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہے ہیں جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ لوگ اپنے سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل بدحواس ہو رہے ہوں گے۔ اور ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آ جائے گا، تو ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا فرما دے تاکہ تیری دعوت توحید قبول کر لیں اور تیری رسولوں کی پیروی کریں۔ کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم پر کوئی زوال نہیں ہوگا؟ اور جو لوگ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کی تھیں، اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی تھیں، اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں، وہ ان کی تدبیریں پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی تھیں۔ تو پھر یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس کے خلاف کرے گا جو وعدہ اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے، بے شک اللہ زبردست پورا بدلہ لینے والا ہے۔ جس روز یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائے گا اور سب کے سب ایک اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو زبردست ہے، اور تم دیکھو گے کہ اس دن گناہگار لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوگی۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا دے گا، بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام کا پہنچانا ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے، اور تاکہ یہ جان لے کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔